انڈونیشیا سے بچ جانے والے 10 افراد کی سزائے موت روکنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی انڈونیشیا سے سزائے موت روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ذوالفقار کے گھر جشن کا سماں ہے، بہنیں بھی کافی خوش دکھائی دے رہی ہیں اور ڈھول کی تھاپ پر محلے داروں کا رقص بھی جاری ہے۔ جی ہاں، ذوالفقار کی پکار سنی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسپریس نیوز کی کوششیں اور کاوشیں بھی اب رنگ لے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا انڈونیشیا سے بچ جانے والے 10 افراد کی سزائے موت روکنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ دیگر تنظیمیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی انڈونیشیا سے سزائے موت روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ذوالفقار کے گھر جشن کا سماں ہے، بہنیں بھی خوشی سے نڈھال ہیں اور ڈھول کے تھاپ پر محلے داروں کا رقص بھی جاری ہے۔ ذوالفقار کے اہل خانہ خوشی سے نہال ہیں۔ ذوالفقار کی پکار اور ایکسپریس نیوز کی آواز دنیا بھر میں سنی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا انڈونیشیا سے بچ جانے والے 10 افراد کی سزائے موت روکنے کا مطالبہ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی انڈونیشیا سے سزائے موت روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، اور اس موت کے سزا کو ٹالنے کے بعد ذوالفقار کے گھر جشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بہنیں ہی نہیں، بھائی ہی نہیں، بلکہ پوری پاکستانی قوم خوشی سے نہال ہے، کیونکہ سب کی یہ دعا تھی کہ ذوالفقار کو اس جرم کی سزا نہ ملے جو کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ ایکسپریس نیوز پکار بنا ذوالفقار کی اور حکام بالا تک اس کی آواز پہنچائی ہے اور آخری وقت پر اس کی سزائے موت کے فیصلے کو ٹالا گیا ہے۔ اب بھی بہت سے سوالات باقی ہیں کہ کس طرح سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ اس کی کھوج میں بھی لگے ہیں، اس کی کوشش میں بھی لگے ہیں کہ کس طرح سے انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے، خوشی کی خبر یہ ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ ایک پاکستانی جس کی جان پر بنائی تھی، اس کی سزائے موت کا فیصلہ روک دیا گیا ہے، کیونکہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے۔ اور مختلف تنظیموں کی جانب سے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، یورپی یونین ہو، اقوام متحدہ ہو یا پاکستانی قوم ہو، سبھی کی جانب سے یہ کی گئی تھی انڈونیشین حکام سے کہ سزائے موت کے فیصلے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اور بالآخر اس نظر ثانی کے فیصلے کی اپیل کو مان لیا گیا ہے۔ اور اسی تمام معاملے پر پاکستانی سفیر جو کہ موجود ہیں، تعینات ہیں انڈونیشیا میں، ان کی جانب سے بھرپور تعاون رہا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عاقل ندیم صاحب۔ عاقل ندیم صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ رات کو آپ نے ایکسپریس نیوز کو بتایا تھا کہ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ذوالفقار کی سزا کس بنیاد پر روکی گئی ہے، کیا اب اس بارے میں انڈونیشین حکام نے آپ سے معلومات شیئر کی ہیں؟ جی، ہم سے آفیشلی ابھی تک انفارمیشن نہیں شیئر کی گئی، لیکن انڈونیشین گورنمنٹ کے آفیشلز نے میڈیا سے جو بات کی ہے تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل آفس نے کیس کے ڈاکومنٹ دیکھیں اور ان کی جو ڈاکومنٹس نے جو بتایا اس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساری ڈاکومنٹ کی تھارو اسٹڈی کی اور اس تھارو اسٹڈی کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایکزیکیوشن کو روکا جائے۔ تو اس سے ظاہر ایسے ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے اس کیس میں جو شارٹ کمنگس کی، جو مس کیریج آف جسٹس ہوئی تھی، جو فیئر ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں، وہ انہوں نے انہی کو دیکھا ہے اور اسی کے اوپر بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، عاقل ندیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ذوالفقار کے کیس کو اب کس طرح سے آگے بڑھایا جائے گا، اور کیا پاکستانی سفارت خانہ ذوالفقار کی لیگل ٹیم سے رابطے میں ہے اس وقت؟ جی، ہم تو ذوالفقار صاحب کی لیگل ٹیم سے ڈیلی بیسس پہ، بلکہ آپ پچھلے 3-4 دنوں میں تو ہمارے دن میں کئی دفعہ ان سے رابطہ رہتا ہے۔ ابھی آج صبح ہماری ذوالفقار صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کیسے ہوا، اور وہ انہوں نے خاص طور پہ پاکستانی میڈیا کا بھی بڑا شکریہ ادا کیا کہ وہ جنہوں نے جس تندہی سے ان کے کیس کو ٹیک اپ کیا، انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کا، پرائم منسٹر آفس کا، فارم آفس کا شکریہ ادا کیا۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں جو ہی یہاں کے اٹارنی جنرل آفس سے ڈیٹیلز ملتی ہیں، ان کے وکیل کے ساتھ وہ شیئر کی جاتی ہیں، تو ہم ایک بھرپور قسم کا کیس تیار کریں گے، اور پورا اگر لیگل کیس فائٹ کرنا ہوا تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا جائے گا۔ سارے جتنے بھی یہاں پہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا جنہوں نے اس کیس کو تفصیل سے دیکھا ہوا ہے، ان سے بھی بات کریں گے، جو ٹاپ لیگل مائنڈ ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں ایگزیکٹ پتہ لگے گا کہ کیا انڈونیشین اٹارنی جنرل آفس کا اوپینین کیا ہے۔ اگر انہوں نے خامیاں دیکھی ہیں اس کیس میں تو ان کے پاس تو آلریڈی ایک ان کی اپنی ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس منسٹری کی رپورٹ ہے، جس میں انکوائری رپورٹ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ پورا
ट्रायल गलत था और ये जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे गलत थे और उनकी बेसिस ठीक। पे जुल्फिकार अली को उन्होंने इनोसेंट करार दिया। बहुत शुक्रिया आकिल नदीम साहब इसको खुसूसी वक्त देने के लिए। कौम की दुआएं रंग ले आई, एक्सप्रेस न्यूज की कोशिशें रंग ले आई हैं। बेगुनाह जुल्फिकार की मौत टल गई, अब क्या हो गया? क्या रहम की अपील मंजूर कर ली गई है? क्या सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी? बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। पाकिस्तान रहम की अपील करेगा या फिर केस रीट्रायल होगा? जवाबात का इंतजार किया जा रहा है। कौम की दुआएं तो पूरी हुई हैं, एक्सप्रेस न्यूज की काविशें भी रंग ले आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा? बेगुनाह जुल्फिकार की मौत टल गई है, अब क्या होगा? क्या रहम की अपील मंजूर कर ली गई है? क्या सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी? क्योंकि जुल्फिकार पहले ही